اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 11واں پارہ مکمل اور ایک پاؤ جو ہے وہ 12ویں پارے کا پڑھا۔ احکام، مسائل، فضائل، امثال، عبرتیں، نصیحتیں، قوموں کی سرکشیاں، تمرد، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں پر مختلف عذاب اتارے اور اللہ نے اس کو ہماری کتاب میں، لاریب کتاب میں بیان فرمایا تاکہ ہمارے لیے عبرت ہو جائے، ہمارے لیے نصیحت ہو جائے، ہمارے لیے اصلاح کا موقع مل جائے، تاکہ ہم ایسا سبب اختیار نہ کریں، ایسا گناہ اختیار نہ کریں، ایسی معصیت اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے پہلے قوموں کو سزا ملی، پہلے قوموں کو عذاب ملا، اور پہلی قومیں یا تو صفائے ہستی سے مٹا دی گئیں یا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کے لیے عبرت نشان بنا دیا۔ لیکن 2 آیات مقدسہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 11ویں پارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اس آیت پاک میں اللہ نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا پہلا درجہ تک ایمان ہے۔ ایمان التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، میرے مولا اور جان کائنات، جان رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، جو شریعت لے کر کے آئے، جو احکام لے کر کے آئے، ہو بہو اور من عن اس کو ایکسپٹ کرنا اور ان کے سامنے اپنی انا کو، اپنے آپ کو، اپنے کسی ہستی کو سرنڈر کر دینے کا نام ایمان ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو جھکا ہے وہ ابو بکر بنا ہے، جو جھکا ہے وہ عثمان غنی بنا ہے، جو جھکا ہے وہ فاروق اعظم بنا ہے، جو جھکا ہے وہ مولا علی بنا ہے، وہ جھکا ہے خاک غلام تھا اور کعبے کا امام بنا ہے، اور جو اڑ گیا ہے، سرنڈر نہیں کیا، وہ خاک قریش کا سردار تھا اور اپنے دور کا وہ زیرک اور عقل مند آدمی تھا، لیکن دنیا آج تک اس کو ابو جہل جانتی ہے، جہالت کا باپ جانتی ہے اور جہالت کا مرکز جانتی ہے۔ اللہ نے 3 باتیں بیان فرمائی، ایمان، تقوی اور نیک لوگوں کی معیت۔ اللہ فرماتا ہے پہلا درجہ یہ ہے کہ تم ایمان اختیار کرو، ایمان لاؤ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ پھر فرمایا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں بٹھاؤ، اللہ کا عذاب اور اس کی پکڑ کا ڈر دل میں بٹھاؤ، اور اس کے بعد فرمایا سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سوال یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان لے آئے
تقوی اختیار کر لیا، اب مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ اور خدا کے گھر میں بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو۔ فرمایا نہیں، تمہارے پاس ایمان آ گیا ہے، تمہارے پاس تقوی آ گیا ہے، اب سچے لوگوں کا دامن بھی ہاتھ میں پکڑو، نیک لوگوں کی معیت بھی اختیار کرو۔ یا اللہ وہ کیوں؟ فرمایا ان اللہ مع المتقین ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کی برکت کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کے ساتھ کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کی معیت کو ڈھونڈنا ہے تو صبر والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کا ساتھ مل جائے گا۔ متقین کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کا ساتھ مل جائے گا۔ نبیوں ولیوں کے دامن کو پکڑ لو، اللہ کا ساتھ مل جائے گا۔ چلے ہمارے پاس ایمان آ گیا تھا، تقوی آ گیا تھا، تو پھر نیک لوگوں کے ساتھ کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جب تم اللہ اللہ کر رہے ہو تو پھر نیک لوگوں کا کیوں دامن پکڑتے ہو؟ ان کی نسبت کیوں ضروری ہے اور ان کا دامن پکڑنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات بتائی تھی، فرمایا خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اے رب اولاد فاطمہ کے صدقے سے، حسنین کریمین کے صدقے سے، نبی کی آل اولاد اصحاب ازواج کے صدقے سے کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، جب میں مرنے لگوں تو ان پیاروں کا واسطہ، ان محبوب بندوں کا واسطہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ مرنے لگوں تو ان پیاروں کی شکلیں سامنے ہوں، مرنے لگوں تو یہ پیارے میرے سرہانے کھڑے ہوئے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرماتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول۔ یا اللہ میں تو گناہگار ہوں، میں تو کوئی نیکوکار نہیں ہوں، میں تو کوئی نیک عمل نہیں رکھتا، کوئی خیر اپنے پاس نہیں رکھتا، تو چلیں میری بدعملی کو دیکھ کر کے میرے دعوے کو تو ریجیکٹ کر دے گا، میری بدعملی کو دیکھ کر کے اور مجھے اپنے در سے دور کر دے گا۔ تو فرمایا کہ منو دست دامن آل رسول، یا اللہ جب میرے ہاتھ میں حسنین کریمین کا دامن ہوگا، جب میرے ہاتھ میں نبی کی لاڈلی کا دامن ہوگا، مولا علی کا دامن ہوگا، نبی کے یاروں کا دامن ہوگا، اس وقت تو مجھے بخش دے گا، اس وقت تو مجھے بخش دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان ولیوں نے بھی بتایا کہ ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو اور اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی معیت چاہتے ہو تو نیک لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی معیت اختیار کرو۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المحسنین، اللہ تو نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ تو پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، ایمان پر قیام نصیب فرمائے، دوام نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ان پیاروں کے صدقے سے اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔